او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا۔ یہ کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، بالکل تباہ ہوئی ہوئی تھی۔ تو یہ چونکہ پیغمبر تھے تو ان کو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، لیکن انسان کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے عقل سے بہت ہی بالا تر، کیونکہ اتنے یعنی بستیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بالکل ہی تباہ ہو گئی، تو یہ سارے انسان زندہ ہوں گے۔ ایک گویا وسوسے کے درجے میں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ وسوسہ جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی بستیوں، وہ جو ہے نا چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ اللہ اس بستی کے مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا۔ شک پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب شک پیدا ہو جائے وہ تو کفر ہے نا، انسان غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سالوں کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کتنے سال زندہ رہے، کتنے سال سوتے رہے ہیں۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا، کہا میں یہاں رہا ہوں، یعنی اس بستی میں ایک دن، او بعض یومن، یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو گہری نیند سوتا ہے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال رہے ہیں یہاں پر۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیں، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھیں، 100 سال میں ذرا بھی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن گدھا جو تھا وہ 100 سال میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو گئی تھی۔ تو گدھے کی طرف دیکھیے، وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، ولنجعلک آیۃ للناس، میں چاہتا ہوں یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ میں لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بنا دوں، یعنی آپ لوگوں میں جا کے یہ واقعہ بیان کریں کہ یہ مجھ پر گزرا ہے تو لوگوں کو اور اطمینان ہوگا۔ وہ کیسے؟ وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف آپ دیکھیں، کیف ننشزھا، کیسے میں ان ہڈیوں کو ابھی زندہ کروں گا، ثم نکسوھا لحما، پھر میں کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھاؤں گا۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے ان کے سامنے۔ فلما تبین لہ، بس جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو وہ شک اور وسوسہ بھی دور ہو گیا۔ قال اعلم، کہنے لگے میں 100% یقین رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، سب چیزوں کی پر اس کو قدرت ہے۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کبھی کبھار کرتے ہیں، آج بھی ہو جاتے ہیں واقعات، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں۔ جب پیغمبر کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی اللہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ اپنی قدرت کو دکھاتے رہتے ہیں۔ میں نے خود بذات خود شہداء کے خون میں خوشبو سونگھی ہے، کئی ہفتے ان کی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں کہ خراب نہیں ہوتی۔ بہت واقعات اس طرح سامنے بھی آئے، خود ہم نے بھی دیکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ سب کچھ سائنس نہیں ہے، سب کچھ اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں۔ تو اللہ سب کو نہیں دکھاتے، کسی مخصوص بندوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کو ان کی باتوں پر یقین آ جائے، اور وہ خود جب اپنا مشاہدہ بتائیں گے تو لوگوں کو اور اطمینان آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی بتایا کہ ان کو یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسے اللہ زندہ کرے گا۔ تو جو نیک لوگ ہیں نا، ان کے دل میں اگر وسوسہ بھی آ جاتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اس وسوسے کو دور کرنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، شک پیدا ہو جانا کہ اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ تو کفر ہے، اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شک نہیں ہے، شک اور وسوسے میں فرق ہے۔ وسوسہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، بھائی ایسے ہی شیطان آ کے نا کچوکے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ آج بھی ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں خیالات آ رہے ہیں۔ پریشان ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شبہہ نہیں ہے، ورنہ پریشان نہ ہوتے، آپ خوش ہوتے۔ تو پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ
مومن ہیں تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے ایمان پہ ڈاکہ کیوں ڈل رہا ہے، اس لیے کہ آپ مومن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں وسوسے کو عین ایمان قرار دیا ایک روایت میں، کہ جس کے دل میں وسوسہ آئے نا اور وہ پریشان ہو رہا ہو تو یہ عین ایمان ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پکے مومن ہیں۔ تو اس لیے وسوسوں کو زیادہ مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر، لیکن بعض دفعہ اللہ ان وسوسوں کو دور کرنے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جیسے عزیر علیہ السلام کے لیے کیا، ان کو خیال ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ بستی، یہ اتنی پرانی بستی کیسے زندہ ہوگی، تو اللہ نے فرمایا چلو میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ان کو موت دے دی اللہ نے۔ اصحاب کہف کو تو اللہ نے موت نہیں دی تھی، سلایا تھا 100 سال 300 سال تک، ان کو اللہ نے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر دوبارہ زندگی دی اور پوچھا کتنے سال آپ مرے رہے ہیں، موت کی حالت میں رہے ہیں؟ فرمایا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم دن۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں آپ 100 سال تک موت ہوئی ہے آپ کو۔ اب یہاں بہت ہی اللہ نے اپنی قدرت کے جتنے بھی عجوبے تھے نا سب دکھائے۔ گدھا جو تھا 100 سال میں برباد ہو گیا تھا، کھانا جو تھا وہ 100 سال میں بھی ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت میں یہ بتا دیا کہ میں چاہوں تو کروڑوں سال بھی کسی چیز پہ گزر جائیں، اس میں کوئی تغیر نہ پیدا ہونے دوں، وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ میں چاہوں تو اس چیز کو خراب کر دوں، جیسے کہ گدھا تھا اس کا تو کیڑے کھا گئے اس کی لاش کو، سب ختم ہو گیا وہ۔ اور میں چاہوں تو 100 سال میں جب ایک چیز بالکل مر کے ختم ہو کے مٹی ہو گئی اس کو دوبارہ ریورس کر کے اسی حالت پہ بھی لا سکتا ہوں میں۔ اور میں چاہوں تو آپ کو 100 سال میں دوبارہ زندہ کروں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی آپ میں جو 100 سال گزرے وہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ گزرے کتنے سال ہیں۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، یعنی ہر طرح سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کھانا ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں تغیر پیدا نہیں ہوا، اور گدھا جو تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ ایک لمحے میں بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ جیسے گدھے کو اسی وقت اللہ نے زندہ کر دیا، اس کی ہڈیاں بنائی، اس پہ گوشت چڑھا دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وہ کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں، یعنی میرا وسوسہ بھی دور ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو ملحدین اور ایتھیسٹ کہتے رہتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے، کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ زندہ کر کے دکھا دے گا کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے